گندم کی جو ہے خریداری کا جو ہے وہ ہدف مقرر کیا ہے. سندھ کابینہ نے 2025-26 کی گندم خریداری کی پالیسی کی منظوری دے دی. اس سے پہلے چند دن پہلے منسٹر صاحبان نے اسی ہال میں بیٹھ کے آپ کو پریس کانفرنس کی تھی, انہوں نے اپنی پوری پالیسی دی تھی, لیکن کیبنٹ نے آج اس کا اپروول دے دیا ہے. اس پالیسی کے تحت جو ہے حکومت جو ہے 1 ملین میٹرک ٹن جو ہے گندم خریدنے کا جو ہدف رکھا ہے. 40 کلو گرام وزن کی گندم کی اشاریہ قیمت 3,500 روپے مقرر کی گئی ہے. شفافت کے لیے جو کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوگا, جو کسان کارڈ جو ہمارا بنا تھا ہاری کارڈ, اس کے ذریعے جو ہے گندم کی پروکیورمنٹ ہوگی. سندھ گورنمنٹ نے پاکستان کی واحد گورنمنٹ ہے جس نے اس بار جو ہے وہ ایسا میکینزم بنایا ہے کہ ہمیں اس وقت پتہ ہے کہ کس کس جو ہے کسان نے گندم لگائی ہے. یہ ڈیٹا کسی کے پاس نہیں ہوگا, ہمارے پاس ناموں کے ساتھ پڑا ہوا ہے, ان کی ایڈریس کے ساتھ پڑا ہوا ہے. جو پہلے کسان کارڈ جو ہاری کارڈ شروع کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے, اور اس کے بعد پھر گندم لگانے کے لیے جو ان کو جو ہے ڈی اے پی کی بیگز اور جو چیزیں فراہم کی تھیں, اس کے بعد گورنمنٹ آف سندھ کے پاس ایک ایک ڈیٹا پڑا ہے. مطلب یہ اتنا ہر چیز ہوتا ہے ڈیٹا. یہ شروعات محترم آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پہلے بی آئی ایس پی میں غربت جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ایک ڈیٹا جمع کیا تھا, جو کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوا تھا. اور اس کے بعد اب یہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت سندھ میں کس کس کے پاس گندم لگی ہوئی ہے, اس کا نام, ایڈریس, فون نمبر, سب چیزیں موجود ہیں. تو انہی سے جو کہ کیونکہ وہ بھی غریب تھے, کسان تھے, انہی سے حکومت جو ہے وہ گندم خرید رہی ہے. اور 1 ملین میٹرک ٹن جو ہے گندم سے خریدی جا رہی ہے. 3,500 روپے کا ان کو وہ پرائز دی جا رہی ہے, جس سے جو ہے ایک تو گندم کی خریداری میں ان کسانوں کا فائدہ ہوگا, لیکن ہمارے ملک میں خدا نہ خواستہ کبھی کوئی گندم کی شارٹیج نہ ہو, یا ہمارے پاس کبھی جو ہے وہ کوئی کرائسس, فوڈ کرائسس نہ ہو. اس کے لیے حکومت سندھ کی جانب سے جو ہے وہ یہ اقدام لیا گیا ہے. اور ہمیشہ کسانوں کے لیے ایگریکلچر سیکٹر میں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کو ہم سپورٹ کریں تاکہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ آگے چل سکے. اس کے علاوہ کابینہ نے جو ہے وہ K4 کے منصوبے کے لیے ایک پاور کمپنی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ان کے جو ایشوز تھے اس کو بھی کابینہ نے جو ہے وہ ریزالو کیا ہے. اس کے علاوہ کابینہ کی جانب سے جو بھی جتنی بھی میں نے بتایا جیسے درگاہوں اور جتنے ہمارے اس طرح کے ہیں اس طرح کے پلیسز, ان کے لیے ان کی مرمت اور ان کے کاموں کی بھی کابینہ نے منظوری دی ہے. اور ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں جو کہ پریگننٹ خواتین ہیں ان میں جو بیماریاں کی تشخیص ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیلتھ میں سندھ ہمیشہ نمبر 1 رہا ہے, اور سندھ کی ہمیشہ پرائرٹی رہی کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے اب کافی ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان میں کینسر کے امراض یا باقی امراض بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک سینٹر جو ہے وہ سندھ کابینہ نے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی جو ہے منظوری اس کو بھیجا ہے ہم نے اسمبلی میں, اسمبلی اس کو انشاءاللہ پاس کرے گی. تو وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ٹیچنگ سینٹر جا رہے ہیں, جس سے جو خواتین جو کہ آپ کی بہت بڑی پاپولیشن ہے ان میں پریگننسی کے بعد جتنی بھی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں, بیماری ہوتی ہیں, ان کی تشخیص کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ حکومت سندھ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہوم منسٹر صاحب سے کہ وہ اپنی بات چیت کریں. تھینک یو ویری مچ. خاص کر کے میں اپنے جو سندھ پولیس نے کچا ایریا کے حوالے سے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس بھی کافی رپورٹس آتی رہتی ہیں تھرو پریس کانفرنس وغیرہ. لیکن اس میں جو ابھی سردست جو سرنڈرس ہیں اس میں جو مین ہمارا آپریشن تھا نجات مہران, وہ کشمور ڈسٹرکٹ, گھوٹکی ڈسٹرکٹ, شکارپور ڈسٹرکٹ اور سکھر ڈسٹرکٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈرنگ ایریا ہے جیکو آباد اور شکارپور اور کشمور کا, اس ڈسٹرکٹ کی 1-2 تحصیل میں ہم کر رہے تھے. اور لاڑکانہ میں پارشلی
یہ آپریشن تھا. تو اس میں جو ان سب ڈسٹرکٹس میں 393 سرنڈرز ہوئے ہیں, جس میں کہ 0.5 ملین سے لے کر 10 ملین تک ان پر ہیڈ منیز ہیں ڈاکوؤں پر, جن کو سرنڈر کروایا گیا ہے. اور یہ ایک پالیسی ہے کہ سوشو اکنامک بھی پالیسی ہم نے وہاں پر لانی تھی, تاکہ اس میں جو مین فیکٹرز ہیں, جو کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پر, آپ کو پتہ ہوگا 1.5 سال پہلے سکھر میں جو میٹنگ ہوئی تھی کافی ہائی لیول کی, اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہاں پر ہم جو ایک کمیونٹیز کے جھگڑے ہیں وہاں پر, جو کہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتے جاتے ہیں, اس میں کافی بے گناہ لوگوں کی اموات ہوئیں, اور اس کے بعد پھر جو وہاں کے شہری تھے یا کچے کے لوگ تھے وہ اپنی لائف جو ہے کرمنل کی لائف میں تبدیل ہو گئی ان کی. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیسیشن یہ ہوا کہ ہم پہلے ان کو سرنڈر کروائیں, اگر جو سرنڈر نہیں کرتا ہے تو قانون اپنے حساب سے ان کے ساتھ نپٹے. اور الحمدللہ اس میں کافی کامیابی ہوئی. اور جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ایز اے ہوم منسٹر میں نے چارج لیا تو سی پیک کا آ رہا تھا کہ بھی سی پیک سکھر سے بھاولپور تک بالکل ہی رات کو کانوائے کے ساتھ بھی نہیں چل پا رہا تھا. تو وہ اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو بھی ہائی ویز ہیں وداؤٹ کانوائے چل رہے ہیں, اور اس میں ابھی تک جو آبڈکشنز ہیں کوئی 0 آبڈکشن ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اس پورے پچھلے اگر 20 سال دیکھیں تو اس میں یہ پہلا موقع ہے کہ آبڈکشنز 0 ہیں. اگر کوئی کرائم ہو بھی جاتا ہے, کیونکہ آپ کی طرف سے کافی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کی ڈیٹیکشن ہے, ان کے ساتھ نپٹا جاتا ہے قانون کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ کوئی 40 دنوں تک کوئی اغوا ہوا پڑا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی, وہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر اب جو ہے سیکنڈ فیز کی طرف بھی جا رہے ہیں, اور اس میں ایک تو ہمارے پاس وہاں پر کشمور میں ATC کورٹ خالی تھی, وہ میں نے پروپوزل بھیجا ہے اپنے چیف جسٹس سندھ کو کہ وہ ہمیں نامینیٹ کریں نیا ATC جج. اور اس کے ساتھ ساتھ جیکو آباد کی ATC کورٹ بھی خالی تھی. تو ایکچولی کورٹس میں ہی ان کے جب یہ سرنڈر ہو رہے ہیں تو ان کو کورٹ آف لا میں پیش کرنا ہے, اور وہاں پر ہی ڈیسیشنز ہونے ہیں. اور وہاں پر ہم نے جو کہ مختلف کمیونٹیز کے سردار ہیں یا وہاں کے انفلوئنشیل پرسنز ہیں ان کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے, تاکہ جو ڈسپیوٹ ہے, قومی جھگڑے ہیں وہاں پر, ان کو ہم ریزالو کروائیں تھرو کمیونٹیز. اور جو کہ اسٹیٹ کے خلاف کوئی کرائم ہے, کیونکہ یہ قتل عام کے کیسز ہوتے ہیں تو قصاص تو یقیناً ان بٹوین 2 پارٹیز ہی ہوتا ہے, اور قصاص وہ جب تک ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے یا کوئی صلح نہیں ہوتی تو اس کا پھر سیکنڈ حل ہے کہ پھر کورٹ میں آ جائیں. اگینسٹ دا کرائم آف اسٹیٹ ہے تو وہ دیت میں بھی آتا ہے, اور پھر وہ اسٹیٹ ہی اس کو ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی ہے. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ فرسٹ فیز میں وہاں پر فیصلے بھی کروائیں اور لا آف لینڈ کو بھی امپلیمنٹ کروائیں, اور وہاں پر پھر ہم سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کریں, جس کے لیے ابھی تک ایک میں نے میٹنگ کی ہے الانگ وتھ مائی PND منسٹر ہمارے کلیگ جام خان شورو کے ساتھ. اس میں کمشنر اور سکھر اور کمشنر لاڑکانہ اور DIG سکھر لاڑکانہ نے ہمیں ایک پروپوزل دیا 8.9 بلین کا, کہ ہم وہاں پر مختلف سیکٹرز میں, جیسے ایجوکیشن سیکٹر ہے, ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے, وہاں پر ہمارے لائیو اسٹاک کے سیکٹر ہے, یا وہاں پر ہمارے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہم لوگوں کو کمیونیکیشن ایک روڈ کا دیں, وہاں پر فیسلٹی کہ وہاں پر روڈز ہوں, لوگ اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ شہروں تک لا سکیں, اور فیئر مارکیٹ پرائز پر
جب تک نہیں بیچیں گے تب تک اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو کرائم سے وہ ہٹیں گے. تو یہ ایک پالیسی ہم لا رہے ہیں. یہ پھر جیسے ہی یہ ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ اپنے پروپوزلز دے دیں اس پہ، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو کیبنٹ میں لے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو مین جو جیسے انفارمیشن منسٹر صاحب نے بات کی کہ سروے آف پاکستان کو ایک ہم نے جوائنٹ MOU سائن کر رہے ہیں ان کے ساتھ کہ جو کچا لینڈ ہے، کافی آپ نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھا ہوگا کہ اور ہمارے جو کافی پریس میں بھی آ رہا ہوتا ہے، مختلف چینلز پر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ان لینڈز کا کیا ہوگا جب ڈاکوؤں سے یہ ہم اسٹیٹ واپس لے رہی ہے. تو یہ سروے آف پاکستان جب سروے کرے گا 15 ماہ کا ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ وہ ودن 15 منتھس فرام ہمارے اوباوڑوں سے لے کر ٹھٹھا تک سمندر تک جو ہماری کچا لینڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ فارسٹ لینڈ ہے اس کی سروے وہ کریں کہ بھئی ہے کتنی ایکچوئل، کیونکہ ویسے تو اپراکسیمیٹلی بات ہو رہی ہوتی ہے تو، اور اس کی پھر اونرشپ کا بھی یقیناً وہاں پر کافی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی اونرشپ ہے، سرویڈ اونرشپ ہے، پری پارٹیشن سے پہلے کی ہیں یا اس کے بعد بھی ہیں، تو وہ بھی ڈٹرمن ہوں گی. اور اس کے بعد گورنمنٹ پھر یقیناً پالیسی لائے گی. ہم چاہتے ہیں کہ جو جہاں کے رہائشی ہیں انہیں کو ہی وہ فیسیلیٹیٹ ہم کریں اور وہاں کی بیواؤں کو فرسٹ پریارٹی پر لیٹس دیں وہاں کے ایریا میں تاکہ وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکیں. تو یہ وہاں پر پروپوزل ایک منٹ